بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے والے دن کا یہ مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی تقدیر کو ایک دن کے اندر اندر بدل دے گا۔ یہ وظیفہ ہفتے کے دن کا ہے۔ جو بھی بھائی بہن جس کی بڑی سے بڑی حاجتیں، جن کی بڑی سے بڑی مرادیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ منٹوں میں پوری ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام ہو گیا۔ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں فوری طور پر پیسے کو لانا چاہتے ہیں، تو بہنوں ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کر لیں۔ دنیا جہاں کے جس کونے میں آپ لوگ موجود ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہوں یا دنیا کی کسی بھی ملک میں ہوں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، تو یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ جو کوئی سچے دل سے یقین کے ساتھ ہفتے والے دن کرے گا تو اگلے ہفتے کا انتظار کرو گے۔ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جب اگلا ہفتہ آئے گا، ہم یہ وظیفہ دوبارہ پڑھیں، پیسہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اسے رکھنے کے لیے آپ کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے یا ربنا کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو آج جو عمل بتاؤں گی، نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک یہ وظیفہ پڑھتے ہی اتنا رزق دولت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو بدل دیتا ہے، یہ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، خوشیاں لے آتا ہے، پیسے لے آتا ہے۔ جاب نہیں ملتی تو یہ وظیفہ پڑھ لو، کاروبار کو عروج پر لے کر جانا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو، جو حاجتیں جو مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں، فوراً اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ہفتے والے دن لازمی پڑھ لینا۔ آج کا یہ وظیفہ ربنا کے بارے میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ جو شخص یا ربنا کو پڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ اس تحریر میں لفظ ربنا کے فضائل برکات بہت زیادہ ہیں۔ 5 بار یا ربنا کہنا بھی دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے، دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو، کسی وقت نماز کے بعد چاہو تو وظیفہ پڑھ لو۔ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، صرف ہفتے کے دن پڑھنا ہے، باقی کوئی بھی دن ہو آدھی رات کو پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ کے حالات بہت خراب ہیں، گھر میں بہت غریبی آ چکی ہے، گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں، بچے بھوکے ہیں، بچوں کا دودھ نہیں، کرائے دینے کے لیے پیسے نہیں، پریشان ہیں کہ کبھی ایک سے قرضہ لے کر دوسرے کو دیتے ہیں، پھر دوسرے سے تیسرے قرضے لیتے ہیں، تو اس طرح کے اگر آپ کے حالات ہیں تو آپ یہ وظیفہ جو آج کا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو لازمی کر لیں، کیونکہ کئی لوگوں کو بعض دفعہ میرے عزیز ساتھی معذرت کے ساتھ وقت کی کمی کی وجہ سے جواب نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو فوراً وہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے اپنے کئی ایسے بھائی بہنوں کو ہفتے کے دن کے عمل کا کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ان کو بڑا ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گی۔ آج کا وظیفہ بہت مجرب اور آزمودہ ہے، بزرگوں کی کتاب سے نکلا ہوا ہے، وہ عمل طاقتور ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کے دولت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا کر دے گا کہ آپ کی خود سمجھ نہیں آئے گی ہم اس کو کہاں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل بڑا آسان ہے، 1 آدھے منٹ کا پورا عمل ہے، اس عمل کو بھی آپ لوگ لازمی کر لیں۔ اس وظیفے کو ہفتے کے دن اپنے گھر میں جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ بہت سی اہم باتیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو سمجھنی ہوتی ہیں، عمل سے متعلق آپ لوگ اس وظیفے کو پورا دھیان سے سمجھیے، کیونکہ سمجھے بھی نہ کرتے ہو تو پھر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس لیے پورا عمل سمجھا کریں، جو وظیفہ بتایا جائے وہ کیا کریں۔
آپ نے کوئی سا بھی درود پڑھ لینا ہے، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، سبحان اللہ 1 بار پڑھیں، پھر دوسری بار سبحان اللہ پڑھیں اور پھر تیسری بار بھی سبحان اللہ پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے پہلا وظیفہ سبحان اللہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ربنا، اس وظیفے کو آپ تمام بزرگوں نے، تمام بہن بھائیوں نے اپنی زندگی میں پڑھنا ہے۔ آج کا جو عمل ہے، جیسے ہی آپ سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اچھی طرح پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آج کے عمل میں شروع سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس وظیفے کو اپنے سیدھے ہاتھ پر گن کر پڑھنا ہے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پڑھنا شروع کر دیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر سب سے پہلے 1 بار پڑھیے گا یا رزاق، پھر اس انگلی پر دوسری مرتبہ یا رزاق، پھر تیسری مرتبہ یا رزاق۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رزاق پڑھ لیں، پھر اس کے بعد برابر والی انگلی پر بھی 3 مرتبہ یا رزاق پڑھ لیں۔ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اگلی انگلی پر آپ کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یہ 9 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں۔ مزید اس طرح کے وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔